بات یاد رکھیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے جو مبارک دن ہوتے، رمضان کی ایک ایک گھڑی رحمتوں بھری ہے، رمضان کی ایک ایک ساعت رحمتوں بھری ہے، اور ہمارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم کل جمعہ میں بھی خطاب کریں گے، مگر آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ جیسے ہی آخری عشرہ ہوتا ہے، 27ویں کی دن ختم ہو جاتا ہے، تو ہم پوری تیاری کے ساتھ کمر باندھ لیتے ہیں، کس لیے؟ شاپنگ کے لیے، کس لیے؟ بازاروں میں پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جو چیز ضرورت کی ہے وہ آپ خریدیں، خریدنے سے منع نہیں کیا گیا، مگر رات ساری، رمضان کی مبارک رات ساری بازاروں میں گزار دینا، گپے شپے لگاتے ہوئے گزار دیتا، گالیوں میں گزار دینا، فضول گفتگو میں گزار دینا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ رمضان کی مقبول ترین راتوں میں سے، بلکہ کل مقبول ترین راتوں میں سے ایک رات عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات بھی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں مقبول ترین راتیں ہوتی ہیں، تو ان راتوں کو اللہ رب العزت نے بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس رات، اس سے پہلے آپ کو جو کچھ خریدنا ہے خرید لیں، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، کپڑے، جوتے، جو کچھ بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں، مگر اس کے بعد جو وقت بچ رہا ہے وہ فضول بازاروں میں نہ خرچ کریں، بلکہ بالخصوص یہ مبارک رات اور ایک آخری طاق رات ہماری آنے والی ہے، 29ویں شب ہوگی، اور اس کے بعد عید الفطر کی جو رات ہوگی، اس رات خصوصی طور پر جو بھی مسجد آپ کے محلے میں ہے، کم از کم 2-4 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے، اور مکمل رمضان کی جو فضیلت اور برکت ہے، ہم کیا کرتے ہیں جب ہم بچے تھے، ہم جب چھوٹے تھے، میں نے بھی کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہے، جب عید کا دن آتا ہے تو ہم ماں باپ کے پاس کیا مانگنے کے لیے جاتے ہیں؟ بولیے، عیدی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے پاس عیدی مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی کا لحاظ ہوتا ہے، اور آج آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ بھی اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو عیدی دیا کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ خوشی ہوتی ہے۔ تو عید کے دن بچے خوش ہو کر اپنے بڑوں کے پاس آتے ہیں تاکہ انہیں کچھ خوشی مل جائے، کچھ عیدی مل جائے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے، یہ رب کی بارگاہ سے عیدی طلب کرنے کی رات ہوتی ہے، یہ رب کی بارگاہ سے مہینے بھر، اے مولا تعالی، ہم نے جو تیری بارگاہ میں نمازیں پڑھی ہے، ریاضتیں کی ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، 20 رکعتیں ہم نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، ہم نے تقوی، پرہیزگاری، روزے کو اپنایا ہے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہم کھانے سے بھی دور رہے، ہم پینے سے بھی دور رہے، ہم مشروبات سے بھی دور رہے، ہم اپنی بیویوں سے دور رہے۔ اے مولا تعالی، اتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اس کا صلہ ہمیں عطا فرما، اس کا اجر ہمیں عطا فرما، اس کی عیدی ہمیں عطا فرما۔ تو یہ عید کی رات بازاروں میں گزارنے کی نہیں، رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں گزارنے کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کوشش کریں، اور بالخصوص آج کی رات دعائیں بے حساب قبول ہوا کرتی ہیں، دعائیں جو ہے بے حساب قبول ہوا کرتی ہے۔ آج ہم دعاؤں سے بھی دور ہو گئے ہیں، آج ہم دعاؤں سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ کیا، مجھے ایک بات بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ بولیے نا، کیا ہم اتنے مغرور ہو گئے ہیں، اتنے گھمنڈی ہو گئے ہیں، اور ہماری طاقتیں ہم پر اتنی غالب آ گئی ہیں؟ کیا ہماری دولت، ہمارا اقتدار، ہمارا عہدہ ہم پر اتنا غالب آ گیا ہے؟ کیا ہماری شان و شوکت اور عظمت ہم پر اتنی غالب آ گئی ہے کہ ہمیں اللہ کی اب ضرورت نہ رہی؟ اللہ اکبر! ہم تو ہم ہیں، بادشاہوں کو بھی اللہ کی ضرورت رہی ہے، فرشتوں کو بھی اللہ کی ضرورت رہی ہے، نبیوں کو بھی اللہ کی ضرورت رہی ہے، امتیوں کو بھی اللہ کی ضرورت رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم دعا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دور حاضر کے حالات کیسے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کسی علاقے میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، پردے پر طرح طرح کے بکواسات کیے جا رہے ہیں، اور آنے والا دور اس سے زیادہ سخت ہوگا اور خطرناک ہوگا۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے تعلقات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ دعاؤں کے سوا ہمارے پاس اور ہے ہی کیا؟ بولیے،
دعاؤں کے سوا ہمارے پاس اور کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بادشاہ ہے، نہ سلطان محمود غزنوی جیسا قائد ہے، نہ فاروق اعظم جیسا امام ہے، نہ پیشوا ہے، نہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا پیر و مرشد ہے۔ اللہ اکبر! بلکہ دشمنان اسلام حکمران ہم پر غالب آ گئے ہیں۔ اگر آج بھی ہم دعا نہیں کریں گے تو پھر کب دعا کریں گے؟ تو پھر کب دعا کریں گے؟ اللہ اکبر! وہ تو کرم ہے اللہ کا، وہ تو فضل ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ شہر بیجاپور ان بدبختوں کے، ان شرارتوں کی شرپسندوں سے اب تک محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے یوں ہی محفوظ رکھے اور امن و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ مگر پھر بھی یاد رکھو اے مسلمانوں، ہمیں ہر وقت ہر گھڑی رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے رکھنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے۔